پانچواں نظام زندگی ہے وحدانی نظام زندگی۔ اس نظام کا حاصل یہ ہے کہ انسان اپنی ساری تمناؤں اور ساری خواہشات پر چھری پھیر کر اللہ رب العزت کی پسند کو اپنی پسند بنا لے اور اپنی زندگی کا ایک ہی مقصد بنا لے کہ میں نے ہر حال میں اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے اور اپنے تمام معاملات اللہ رب العزت کے سپرد کر دے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اپنے متعلق اللہ رب العزت کے ہر فیصلے اور ہر حکم پر دل و جان سے راضی ہو کہ میرے متعلق میرے رب کا جو بھی فیصلہ ہو وہ مجھے بصر و چشم قبول ہے، چاہے وہ عزت کا فیصلہ ہو یا ذلت کا، چاہے کامیابی کا فیصلہ ہو یا ناکامی کا، موت کا فیصلہ ہو یا زندگی کا، بیماری کا فیصلہ ہو یا صحت کا، عروج کا فیصلہ ہو یا زوال کا، جیل کی کار کوٹلی کا فیصلہ ہو یا آزاد گھومنے کا۔ اللہ رب العزت کا جو بھی فیصلہ ہو میں اس پر بصر و چشم اسے قبول کرتا ہوں، دل و جان سے اس پر راضی ہوں، اور یہی تقاضا ہے اللہ رب العزت کو رب ماننے کا۔ اس نظام کے تحت جو لوگ زندگی گزارتے ہیں تو حقیقی سکھ اور چین، اطمینان والی، سکون والی زندگی انہی لوگوں کی ہوتی ہے۔ ان لوگوں کی دنیا یہ بھی جنت نظیر ہوتی ہے جہاں غم و فکر و پریشانی کا کوئی گزر نہیں ہوتا، خوبصورت زندگی گزارتے ہیں۔ یاد رکھیں، چیزوں کے خوبصورت ہونے سے انسان کی زندگی خوبصورت نہیں ہوتی۔ گاڑی اچھی ہو، مکان اچھا ہو، باقی تمام اسباب یہ اچھے ہوں، یہ الگ چیز ہے، اور زندگی اچھی ہو، زندگی خوبصورت ہو، یہ الگ چیز ہے۔ زندگی تو تب خوبصورت ہوتی ہے کہ جب انسان کے اندر کے احساسات اور جذبات جب وہ پروان چڑھتے ہیں تو زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے، چاہے وہ جھونپڑی میں ہی کیوں نہ رہ رہا ہو، اور چاہے اس کا سر نیزے پر کیوں نہ چڑھ جائے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح۔ تو اس خوبصورت زندگی کا تعلق اندر کی فیلنگ کے ساتھ ہے، باہر کی چیزوں کے خوبصورت ہونے سے انسان کی زندگی خوبصورت نہیں ہوتی۔ اور جب انسان کے اندر کے احساسات ٹوٹتے ہیں تو انسان کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے، چاہے وہ محلات میں ہی کیوں نہ گھوم رہا ہو، چاہے وہ محلات میں ہی کیوں نہ گھوم رہا ہو، پھر بھی اس کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے اور اس کی زندگی وہ بدصورت ہو جاتی ہے، بدنما ہو جاتی ہے۔ تو زندگی گزارنے کا یہ پانچواں نظام ہے، وحدانی نظام زندگی۔ یہ سب سے بڑھیا نظام ہے، لیکن اس کے فالور وہ اربوں میں نہیں ملیں گے، کروڑوں میں بھی نہیں ملیں گے، لاکھوں میں بھی نہیں ملیں گے، ہزاروں میں بھی نہیں ملیں گے، سینکڑوں میں بھی نہیں ملیں گے، مشکل سے آپ کو درجنوں میں ملیں گے جو اس نظام کے تحت اپنی زندگی گزارتے ہیں اور اپنی زندگی کو انجوائے کرتے ہیں۔ کسی قسم کی پریشانی سے ان کو کوئی واسطہ نہیں ہوتا، یہ اللہ رب العزت کی رضا کو اپنا مقصد بنا لیتے ہیں اور اللہ رب العزت کی پسند کو اپنی پسند بنا لیتے ہیں۔ جیسے کہ ایک غلام سے کسی نے پوچھا، آقا نے پوچھا کہ بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ تو غلام نے کہا جس نام سے آقا مجھے پکارے وہی میرا نام ہے۔ آقا نے کہا آپ کیا کھائیں گے؟ تو غلام نے کہا آقا مجھے جو کھلانا چاہے میں وہی کھاؤں گا۔ اچھا آپ کام کیا کریں گے؟ تو آقا مجھے جس کام کا حکم دے گا میں وہی کام کروں گا۔
اس لیے کہ میں غلام ہوں اور غلام کی خواہشات بھی غلام ہوتی ہیں۔ تو میں اور آپ تو غلام سے بھی نچلے درجے کے ہیں۔ غلام کی بھی کوئی قدر و قیمت ہوتی ہے، اس کو بھی پیسے لے کر خریدتا ہے مالک اور آقا، اس کو پیدا نہیں کرتا، اس کو بناتا نہیں ہے، اس کو وجود نہیں دیتا۔ لیکن اللہ رب العزت نے مجھے آپ کو خریدا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالی ہمارے خالق ہیں، پیدا کرنے والے ہیں، بنانے والے ہیں۔ تو ہماری تو حیثیت اور ہماری اوقات وہ تو ایک غلام سے بھی نچلے درجے کی ہے۔ لہٰذا ہمیں اللہ رب العزت کے ہر حکم پر دل و جان سے راضی رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے کو بسر و چشم قبول کرنا چاہیے۔ اسی میں ہماری خیر ہے، اسی میں ہماری بہتری ہے۔